کہتے ہیں طہارت نصف ایمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، ناپاکی دور کرنے کے لیے کون سے 3 کام لازمی ہیں؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں غسل کے کتنے فرائض ہیں، غسل کیسے کیا جاتا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے غسل کے بارے میں۔ سب سے پہلے فرائض: منہ بھر کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل کیسے کیا جائے۔ پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، جسم پر جہاں ناپاکی لگی ہو، نجاست لگی ہو، اسے صاف کرنا۔ نماز جیسا وضو کرنا، پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا، پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں، پھر پورے سر کے اوپر جسم پر، کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ عام لوگوں کو آگاہ کرنا کہ کن صورتوں میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ احتلام، سوتے میں ناپاکی ہو جانے پر، میاں بیوی کے خاص تعلق کے بعد، خواتین کے مخصوص ایام کے ختم ہونے پر، ان چھوٹی کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا جن کی وجہ سے غسل ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ ہماری کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ناخنوں پر نیل پالش یا ایسی چیز کا ہونا جو پانی کو اندر نہ جانے دے۔ کانوں کے سوراخوں، ناف یا انگوٹھی کے نیچے پانی نہ پہنچنا۔ جلدی میں جسم کا کوئی حصہ سوکھا چھوڑ دینا، ان حالتوں میں غسل نہیں ہوتا۔ معاشرے میں پھیلی بے بنیاد باتوں کی تصحیح کرنا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کھائی جا سکتی ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل ضروری ہے۔ کیا حالت جنابت میں زبان سے ذکر یا دعا کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے، درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں بھائیو یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل فیتھ وائبز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔